وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، تعلیمی بیداری ایک ایسا عظیم الشان عنوان ہے جس سے ہمارا سماج فوز و فلاح پا سکتا ہے، ہماری قوم کامرانی و کامیابی کے علم بلند کر سکتی ہے، ہماری نسلیں ملک و قوم کی رہبری و قیامت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، چونکہ علم ایک ایسا زیور ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، تاریکی کے بادلوں میں روشنی کے چراغ روشن کر دیتا ہے اور جہالت و ضلالت کے اتھا سمندر میں ہدایت و سعادت کی راہیں استوار کر دیتا ہے۔ قوم علم کے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے عالم کو اونچا کرتی ہے اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ حاضرین جلسہ، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم، کسی سماج یا کسی ملک نے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے تو کائنات انسانی کے ہر شعبے نے اس کی اطاعت و حکمرانی قبول کی ہے اور اس ملک و قوم نے پوری دنیا کو سرنگوں کیا ہے۔ جب تاریخ عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ جب محمد بن اسماعیل نے تعلیمی میدان کو فتح کیا تو وہ امام بخاری کے نام سے لاکھوں کروڑوں دلوں کے حکمراں بن گئے۔ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو تعلیم کے لیے وقف کیا تو پوری دنیا ان کی عقیدت و محبت کی دیوانی ہو گئی۔ امام غزالی نے اپنے حیات مسار کا بیشتر حصہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے حصول میں گزارا تو وہ حجت الاسلام کے نام سے زندہ جاوید ہو گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے علوم و معارف کے کتب خانے بھر ڈالے تو قوم مسلم ان کے احسانوں کو آج تک فراموش نہ کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ الغرض بے شمار افراد نے علوم کے حصول اور نشر و اشاعت میں اپنی زندگیاں وقف کی تو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہو گئے۔ صدر علی وقار تعلیم کے میدان کے سپاہی اور علوم و حکمت کے رسیا جب نئی نئی ایجادات و سائنسی اکتشافات کے میدانوں میں نکلتے ہیں تو جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں اور پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ جنرل بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسینز کی ایجاد کر کے زندگیاں بچا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاست میں اترتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد بن کر قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو مولانا حسین احمد مدنی بن کر قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کے ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی کا غلام بنا کر اسٹیو جابز کی صورت میں جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب معیشت دان بنتے ہیں تو جناتھن لیبن کی صورت میں افریقی باشندوں کی زندگیاں سنوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علم نے خون رگیں جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہواروں سیاروں انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ واقع آنسو۔
آباؤں کو حسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم طالب کو طلب سے ہی صلہ دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیم کی اہمیت سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔